والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اس عظیم ہستی کے ظہور کے لیے دعا کریں جس کے آنے کے بعد سارے ظلم، ساری برائیاں، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، یعنی سرکار امام مہدی علیہ السلام. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. والسمعین. کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ اس عنوان سے مجالسیں سماعت فرما رہے ہیں. ہر انسان دنیا میں کامیابی کے پیچھے ہے، لیکن جب علم انسان کو نہ ہو تو بجائے کامیابی کے وہ ناکامی میں گر جاتا ہے. لہذا اس سوال کا جواب ہم قرآن مجید سے، احادیث سے، تاریخ سے، فلسفے سے، ماڈرن سائیکالوجی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہر دن ایک اصول بتا رہے ہیں، ایک سبب بتا رہے ہیں کامیابی کا، کہ انسان کیوں کامیاب ہوتا ہے اور کامیابی کے اسباب کیا ہے. پہلی بات جو ہم نے بتائی وہ محبت ہے. ایک پاک محبت کی انسان کو ضرورت ہے. جیسے آپ نے بتایا، آپ نے سنا کہ محبت سے برین کو سکون ملتا ہے. آج یہ سائنس سے ثابت ہو چکا ہے. اگر کسی انسان کی زندگی میں محبت نہیں تو اس کے پاس سکون بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے پہلے ایسی محبت کا ذکر کیا ہے، ایسی محبت ہم پہ واجب کی ہے جس کا فائدہ ہمیں یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. اور یہ محبت وہ ہے کہ جب بھی ہم مشکل میں گرفتار ہوں گے تو فریاد کریں گے، اور جن سے محبت کا حکم دیا ہے
اللہ نے انہیں یہ بھی طاقت دی ہے کہ وہ ہر مشکل میں مشکل کشا ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. الانسان عبید الاحسان، کہتے ہیں انسان جو ہے نا وہ احسان کا بندہ ہے، احسان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. عزیزان گرامی، ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ ناممکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں جب اہل بیت سے توسل کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. جو توسل اہل بیت کے منکر ہیں وہ بیچارے نادان ہیں یا بے خبر ہیں. خود قرآن نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان، متقی تم بن نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش نہ کرو. دوسروں کو چھوڑیے، یہیں جو بیٹھے ہوئے مومنین ہیں انہی میں وہ چند افراد مل جائیں گے جو کشتی کے ذریعے سے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ایک نہیں کئی لوگوں نے یہ گواہی دی ہے کہ اتنا طوفان تھا، کئی میٹر، 10 8 میٹر کا طوفان تھا، بچنے کی کوئی امید نہ تھی، اور ہم نے کیا کیا؟ خاک شفا سے توسل کی. خاک شفا جیسے دریا میں ڈالی ویسے طوفان تھم گیا. دوسروں نے بتایا بالکل ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا، سارے لوگ موت کے لیے تیار تھے، ڈرائیور بھی مایوس تھا، 3 4 دن سے کچھ کھانا پینا کچھ نہیں تھا. صرف چند لوگ تھے جن کو اللہ کی رحمت میں امید تھی، اور ایک مولانا تھے، وہ دعائے توسل پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ اس پانی کو روک رہے تھے. باقی لوگوں نے تو اپنے بالکل ارادے ختم کر چکے تھے، موت کے لیے تیار تھے، بالکل بے ہوش پڑے تھے. کہ ایک مرتبہ آسمان سے نور آیا اور سیدھا جو ڈرائیور کی سیٹ ہے وہاں چلا گیا، اور ایک مرتبہ کشتی اسٹارٹ ہو گئی. یہ ہزاروں مثالیں ہیں توسل اہل بیت کی کہ آج بھی اہل بیت کو اگر سچے دل سے پکارے تو مدد کے لیے آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان کرام، بے شک اہل بیت دنیا آخرت میں ہمارے مددگار ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، اور ان کی جو محبت ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا کردار بہتر بنتا چلا جائے گا. کیونکہ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کو فالو کرتا ہے. خود بخود جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت بھی ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا محبت کچھ بھی نہیں ہے اطاعت کے سوا. اطاعت کے سوا جتنی جس کو محبت ہوگی اتنی اہل بیت کی اطاعت ہوگی. اب خراسان کے کچھ لوگ آ گئے امام صادق علیہ السلام محبت کا دعویٰ کرنے لگے کہ مولا ہم عاشق ہیں، ہم محب ہیں، جلدی کریں، آپ اٹھیں، قیام کریں، انقلاب لائیں، ظلم بڑھ گیا ہے، بادشاہ بڑا ظالم ہے، بدبخت ہے، یہ ہم جانے تیار ہیں قربان کرنے کے لیے. امام نے فرمایا تم سب تیار ہو؟ کہا مولا اسی لیے آئے. امام نے کہ تنور ہے اس میں کود جاؤ. تنور میں کود جاؤ. اب سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. امام نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ. صلوات پڑھو محمد. اتنے میں ایک مومن آیا جس کا نام ہارون مکی تھا. امام نے اسے کہا کہ ہارون مکی تنور میں کود جا. اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں کودوں. صلوات پڑھی محمد. وہ کود گیا اور امام نے تنور کے اوپر ڈھکنا بھی رکھ دیا. آگ تھی، سب دیکھ رہے تھے. یہ سب لوگ پریشان تھے، یہ کیسا امام ہے، اپنے ہی مومنین کو جلا رہا ہے. یہ مومن کی تو کباب ہو گیا ہوگا، ہڈیاں بھی جل گئی ہوں. اس نے تنور میں چھلانگ لگا. تو امام نے فرمایا پریشان نہ ہو. ایک مرتبہ ڈھکنا ہٹایا تو دیکھا آگ نہیں تھی بلکہ گلزار بن چکی تھی. عزیزو، جو معجزہ حضرت ابراہیم نے دکھایا وہی امام نے اپنے غلام کے ذریعے سے دکھا دیا. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو
اہل بیت کی محبت کے فوائد ہیں، دنیا میں بھی فوائد ہیں، آخرت میں بھی فوائد ہیں۔ عزیزان گرامی، محبت، ایک پاک محبت مشکلات سے نجات کے لیے بہت ضرور۔ دنیا میں مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، ایک پاک محبت ایک سہارا ہے، پاک محبت ایک طاقت ہے، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا عزیزان گرامی، کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ صبر کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبر کے بغیر کسی دنیا میں کسی کام میں آپ کامیابی نہیں ہو سکتے۔ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو بھی محنت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا، انجینئر بننا ہے تو بھی صبر کرنا، جہاں بھی جس فیلڈ میں بھی دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں آپ کو صبر اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ صبر کے لیے بہترین چیز ہفتے میں 1-2 مرتبہ روزہ رکھا کریں۔ صبر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک دم نہیں، اور اس کے لیے خوف بہت ضروری ہے۔ خوف، یہ مجلسیں جو آپ سن رہے ہیں اسی کے ساتھ ان مجلسوں کو بھی سنا کریں، اس میں ناکامی کے اسباب ہیں، اس کی سیڑھیاں بھی لائی گئی ہیں تاکہ خوف بھی پیدا ہو کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا مجھے یہ نقصان ہوگا، کیونکہ انسان نقصان سے نفرت کرتا ہے، فائدے سے محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی، آج ایک بہت اہم چیز ہم آپ کو سنانے والے ہیں جس کے بغیر یقیناً کامیابی نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور قرآن نے بہت زور دیا ہے، کئی مرتبہ کہا ہے افلا تتفکرون افلا یعقلون۔ یہ کیا ہے؟ قرآن بار بار کہا ہے فکر کرو، فکر کرو، فکر۔ فکر جو ہے نا کامیابی کی چابی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے سائنسدان بنتے ہیں، بڑے بڑے تاجر بنتے ہیں، بڑے بڑے کامیاب لوگ بنتے ہیں، یہ زیادہ جسمانی محنت سے نہیں بنتے، یہ زیادہ ذہنی محنت سے، فکر کی محنت سے بنتے ہیں۔ لہذا آج وہ زمانہ نہیں ہے، پہلے یہ زمانہ تھا جو زیادہ جسمانی محنت کرے وہ بہت بڑا پیسے والا، بہت بڑا کامیاب، بہت بڑا بہادر ہوتا تھا۔ لیکن آج الٹا ہے، آج جو ذہنی محنت کرے گا وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرے گا، لوگوں کی مشکلات حل کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، سائنسدان بنے گا، پروگرامر بنے گا، بہت زیادہ آگے چلا جائے گا۔ آج جو ہے فکر کی بات ہے۔ مثلا آپ دیکھیں ونڈو جس نے بنائی یہ بھی فکر ہے، یہ مثلا گوگل ہے یہ بھی فکر ہے، سوچا اور انہوں نے ایک چیز بنا لی، یوٹیوب ہے یہ بھی فکر ہے، اور یہ $بلین کما رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیسہ جس کے پاس ہے وہی کما سکتا ہے، کارخانے والا دوسرا کارخانہ بنا سکتا ہے، پھر تیسرا۔ ابھی ایسا نہیں ہے، غریب آدمی بھی 1000 کارخانوں سے زیادہ کما سکتا ہے فکر کے ذریعے سے۔ یہ آپ کو فیسلٹیز ہیں اس زمانے میں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ساری فیسلٹیز ہیں۔ ایک عام آدمی بھی اگر فکر کرے تو وہ ایک دن میں، ایک مہینے میں فکر کے بدولت لاکھ پتی بن سکتا ہے، سائنسدان بن سکتا ہے، ملٹی ملینر بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے۔ یہ آج موقع ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ گیمز بناتے ہیں، جو گیمز جو ہے نا فون پر ہے، اور $1 اس کی قیمت رکھی، وہ جناب چند مہینوں میں لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، 1 لاکھ ایک بچے نے، 15 سال کے بچے نے کما لیا۔ پہلے سوچ نہیں سکتا تھا کہ 15 سال کا بچہ بھی $1 لاکھ چند مہینے میں کما سکتا ہے۔ یہ آج فیسلٹیز ہیں جوانوں کے پاس، یہ اس سے فائدہ لیں، یہ اس کا تعلق فکر سے ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو فکر والی یہ مشین ان کی بالکل لاک ہے، بالکل بند ہے، وہ اصلاً کام نہیں کرتے۔ اگر ہم فکر سے کام کریں دنیا بھی ہماری بہت عظیم ہو جائے گی، آخرت بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ کتنا آسان ہے، فکر کے ذریعے سے آپ اتنی ترقی کر سکتے ہیں جو پہلے کبھی سوچ بھی انسان نہیں سکتا تھا۔ یہ فکری دولت ہے عزیزان گرامی۔ یہ فکر سے کیسے ترقی کریں گے؟ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ۔ 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی 70 ایئرز کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 گھنٹہ آپ فکر کریں گے، اگر فکر یقیناً صحیح ہو جائے آپ وہاں پہنچ سکتے جہاں ہزاروں نہیں پہنچ سکتے، لاکھوں لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فکر اتنی بڑی دولت ہے، مگر افسوس کہ ہم برین کو یوز نہیں کرتے۔ جتنے سائنسدان ہیں وہ ان کا سب کا فیصلہ، جو برین اسپیشلسٹ ہیں بڑے بڑے، ٹونی بوزن ہیں جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں میموری پر اور دیگر ہیں، یہ سارے برین اسپیشلسٹ جو لوگ ماہرین کہتے ہیں، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ لوگ جو ہے آج دنیا میں 1% بھی برین استعمال نہیں کرتے۔ اس میں اتنی طاقت، لاکھوں نہیں بلینز آپ کے برین میں نیورونز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ اب 24 گھنٹے میں بتائیے ہم کتنے ساتھ، کتنے منٹ فکر کرتے ہیں؟
بولتے رہتے ہیں، ہم بولتے رہتے ہیں، زبان خرچ کرتے رہتے ہیں، مگر فکر نہیں کرتے. صلوات پڑھی محمد. آج دنیا کی جتنی بھی ترقی ہے اس کا تعلق فکر سے ہے. عزیزان گرامی، فکر کریں گے تو کامیاب ہوں گے. ہاں، زبان کو روکیں، دماغ کو چلائیں. ہم زبان کو چلا رہے ہیں، دماغ کو روکے ہوئے ہیں. یہ برین جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ڈسکور کرتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی کیا طاقتیں. ہر انسان کو بے پناہ طاقتیں اللہ پاک نے دی ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں تو وہ دفن ہو جاتی ہیں، قبر میں چلی جاتی ہیں. ہر انسان کے اندر بہت طاقتیں. میں نے ایک مجلس میں بتایا تھا کہ موضوع ہمارا شاید وہاں کا موضوع ہے کہ ہر انسان کو جو چہرہ اللہ پاک نے الگ دیا ہے تو صلاحیتیں بھی الگ ہیں. ہر انسان کو اللہ نے یونیک خلق کیا ہے. آپ جیسا کوئی آدمی نہیں ہے. جب آپ جیسا چہرہ کسی کا نہیں ہے تو آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی ہیں، مگر آپ ڈسکور نہیں کرتے تو وہ صلاحیتیں قبر میں دفن ہو جائیں گی. اگر آپ ڈسکور کر لیں گے تو آپ کے ذریعے سے اللہ نے ایک ایسا کام لینا ہے جو کسی نے نہیں کیا. جو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ کسی کو نہیں دی. مگر بہت کم لوگ ہیں جو ڈسکور کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. اگر وہاں ہم پہنچ جائیں تو ہم عظیم انسان بن سکتے ہیں. ہر ایک انسان عظیم بن سکتا ہے اگر فکر کر کے یہ معلوم کر لے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، فکر کرنا عبادت ہے، بہترین عبادت، 70 سال کی عبادت سے افضل. آج میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں ایک طریقہ کہ آپ دماغ استعمال کریں. اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کاغذ قلم تو نہیں، آپ ذہن کو بھی استعمال کریں. اب دیکھیں آپ کا فکر چل رہا ہے نہیں چل رہا، ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کا کہ کتنی فکری طاقت آپ کے اندر ہے، کتنی پاور ہے. ٹھیک، اگر کاغذ قلم بھی کوئی لے لے تو حرج نہیں ہے. ایک ٹیسٹ میں لے رہا ہوں آپ سب کا کہ آپ کا برین چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. ویسے تو چل رہا ہے تبھی ہم زندہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی فکر کرنے کی طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیے. صلوات پڑھتے ہوئے یہاں جگہ بہت زیادہ، تھوڑا آگے آ جائیں. لوگ پھر بیچارے کھڑے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے. بارے دیگر صلوات پڑھی محمد. اور عزیزان گرامی، یہ جو میں ریسرچ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایکسرسائز کراؤں فکری، میں جو ریسرچ بتا رہا ہوں یہ بھی دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی نے کی تھی. دنیا کی بڑی یونیورسٹی کہلائی جاتی ہے ہارورڈ کی یونیورسٹی. ہارورڈ امریکہ میں بڑی یونیورسٹی ہے. اس میں یہ تجربہ کیا گیا کہ یونیورسٹی میں جو لڑکے تھے ان میں سے دیکھا کتنے % لوگوں نے گول سیٹنگ کی ہے. گول سیٹنگ کیا ہے؟ یعنی گول بنانا، مقاصد بنانا زندگی کے. اور یہ خود اسلام بھی اس کی بہت ہی تاکید کرتا ہے کہ آپ نظم کے ساتھ گول سیٹنگ کریں. امام کا فرمان ہے جب بھی دنیا کے بارے میں پلان کرو کم سے کم یہ حساب لگاؤ کہ 100 سال تم زندہ رہو گے. مثلا اگر امام بارگاہ بھی لینا ہے تو دیکھو 100 سال تک اس میں پبلک آ سکے گی. یہ نہیں کہ ہم چھوٹی سی جگہ لے لیں پھر وہ بیچنی پڑے پھر دوسری لیں. کم سے کم 100 سال کی پلاننگ ہوتی، یعنی کم سے کم 5 ایکڑ کی زمین ہونی چاہیے تو 100 سال تک وہ امام بارگاہ چلتا رہے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ پلاننگ ہے امام سے کہا 100 سال کی پلاننگ کرو. جب بھی دنیا کے بارے میں پلاننگ کرو 100 سال کی، اور جب آخرت کے بارے میں پلاننگ کرو، آخرت کا کام کرو، سمجھو کہ کل ہی تمہیں موت آنا ہے، کل ہی تم مر جاؤ گے، تاکہ اس میں دیر نہ کرو. نیک کام ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اس میں دیر نہ کرو ورنہ شیطان تمہیں وہ کام کرنے نہیں دے گا. آخرت کے لیے سمجھو کل مرنا ہے، اور دنیا کے لیے 100 سال کی پلاننگ. گول سیٹنگ جو ہے یہ برین کو استعمال کرنا ہے، برین کے مسلز بنانا. جیسے آپ جم جاتے ہیں باڈی کو بنانے کے لیے، گول سیٹنگ یعنی برین کے مسلز بنانا، برین کا جم شروع کرنا. اب انہوں نے دیکھا 3% لوگ جو ہیں انہوں نے گول سیٹنگ کی تھی کہ یہ ہمارے گولز ہیں، یہ ہم حاصل کریں گے. باقی لوگوں نے گول سیٹنگ نہیں کی تھی کہ ان کے کیا گولز ہیں، ایسے پڑھ رہے تھے، لکیر کے فقیر سب جا رہے اس طرح سے چل رہے تھے. حالانکہ وہ لوگ زیادہ ہوشیار بھی نہیں تھے، محنتی بھی نہیں تھے. دیکھا کہ پریکٹیکلی لائف میں جن 3% لوگوں نے گول سیٹنگ کی ہے وہ 10 ٹائمز ان سے اوپر چلے گئے. کمائی میں بھی، آمدنی میں بھی، زندگی میں بھی، ہر اعتبار سے وہ 10 گنا زیادہ بڑھ گئے. نہ زیادہ محنتی تھے،
نہ زیادہ ہوشیار تھے، صرف انہوں نے گول سیٹنگ کی، اور اس کے بعد جو ہے پورے امریکہ میں، پوری دنیا میں، یورپ میں گول سیٹنگ میں لوگوں نے، بہت ساروں نے کام کیا۔ اس وقت آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے، بہت سارے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے گول سیٹنگ کی جائے۔ واقعاً گول سیٹنگ یعنی برین کے مسلز بنانا، یعنی فکر کرنا۔ عزیزان گرامی، اب میں ایکسرسائز آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں آپ کا برین کام کرتا ہے، 5 منٹ کا کام ہے۔ اگر 5 منٹ میں آپ نے نہیں بنائے تو یعنی آپ کا برین سلو ہو چکا ہے یا کند ہو چکا ہے، ضرورت ہے ورزش کی۔ صلوات پڑھی محمد وعلى محمد، ٹھیک ہے؟ اب سبھی لوگ ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کا برین جو ہے کہاں کھڑا ہے، کند ہے، تند ہے، کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، یا سلو ہے۔ اب آپ 10 گول بنائیے، ایجوکیشنل گول 10 منٹ، 5 یا 8 منٹ کا ٹائم ہے۔ 10 ایجوکیشنل گول فوراً سوچنا شروع کر دیں۔ 10 ایجوکیشنل گول میں بتا بھی دوں تاکہ آسانی کو، مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ 10 گول ایجوکیشنل بنا لیں، اور 10 گول بنائیں اسپریچولی، روحانی ترقی کے لیے 10 چیزیں آپ کو دیں۔ اس میں کم سے کم ایک گول یہ کہ امام زمانہ کی زیارت ہو۔ 10 گول بنا دے۔ صلوات پڑھی محمد وعلى محمد۔ تیز تیز، جیسے میں بول رہا ہوں تیز، ویسے برین کو تیز چلاتے جائیں۔ صلوات پڑھی محمد وعلى محمد۔ 5 منٹ میں بنا سکتے ہیں تو کامیاب ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلى محمد۔ 10 گول بنائیں، فیملی کو کامیابی بنے۔ کچھ بچے وہاں پڑھیں، کوئی کوئٹہ میں، کوئی یہاں پڑھیں۔ ایجوکیشن میں فیملی جو آپ کی ہے، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، بھتیجے، جو آپ کی فیملی ہے نا، اس کو کیسے ترقی دلائیں، یہ 10 فوراً گول بنا لیں۔ اور 10 کمیونٹی، ہماری کمیونٹی اس وقت شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ کتنے یتیم ہیں، کتنے بیوہ ہیں، ہر لوگ ٹارگٹ کلیں گے۔ 10 گول بنائیں کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور 10 فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، کہ آپ محتاج نہ رہیں فائنینشلی۔ 10 گول جلدی سے سوچ کے بنائیں کہ 10 گول فائنینشلی آپ محتاج نہ ہوں، اور 10 گول بنائیں آخرت کے لیے۔ کوئی مدرسہ بنائیں، کوئی یتیم خانہ بنائیں، تاکہ آخرت میں بھی آپ کے پاس سرمایہ ہو۔ جلدی جلدی چلتے جائیں اور دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلى محمد۔ ہمت نہیں آ رہی ہے، برین کو چلاتے جائیں، چلائیں گے تو چلے گا۔ اس کا اصول یہ کہ کوئی بھی فیکلٹی آپ یوز نہیں کرتے تو وہ سلو ہو جاتی ہے، اب یوز کرتے چلے جائیں گے وہ تیز ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی طرح سے 10 گول بنائیں اسلامی حلال انجوائمنٹ کے۔ مثلا پکنک منائیں تو کہاں پکنک منائیں، اور یہ پکنک جو ہے اسلامی پکنک میں بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ بھی پکنک میں جانا چاہتے ہیں اپنے نام لکھوائیں کہ انشاءاللہ محرم کے بعد پکنک پہ جائیں، اس میں وضو آپ کا صحیح ہو جائے گا، تیمم صحیح ہو جائے گا، نماز صحیح، ساری چیزیں آپ کی صحیح ہو جائیں گی۔ اسلامی انجوائمنٹ یعنی گھومنے کا گھومنا ہوگا، سیکھنے کا سیکھنا ہوگا۔ یا یہاں سے آپ کربلا جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی نام لکھوا لیں۔ جو لوگ بھی اس پکنک کے پروگرام میں جانا چاہتے ہیں، اس میں بہت سیکھنے کو ملتا ہے، یہ انجوائمنٹ بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے۔ 10 ایسے گول بنائیں کہ کس طرح سے نوجوان انجوائے بھی کریں اور علم بھی حاصل کریں۔ صلوات پڑھی محمد اب آپ سوچتے جائیے، اب دیکھیے یہ برین کی ایکسرسائز، یہاں نہیں تو گھر جا کے آپ دیکھیے، یہ 10 گول بنا سکتے ہیں 5-10 منٹ میں، تو آپ کا برین تیز چل رہا ہے۔ اگر نہیں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے تو آپ کا برین سلو ہے۔ کوشش کریں اس طرح سے برین کی ایکسرسائز کرنے کی۔ اب گول سیٹنگ کیا ہے کہ بس گول لکھ دینے نہیں، دیکھیے ابھی آپ کا کام دماغ نہیں چل رہا ہے، اللہ پاک نے عجیب نظام رکھا ہے۔ پروردگار نے قسم بھی کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم، قلم کی قسم کھائیے۔ دیکھیے ہاتھ اور برین کا تعلق ہے۔ ابھی آپ کا دماغ نہیں چلے گا، کاغذ لے لیں، قلم لے لیں اور سوچنا شروع کر دیں، دماغ کا اس سے تعلق ہے، ہاتھ اور دماغ۔ ہاتھ میں قلم ہوگا، خود بخود آئیڈیا آتے چلے جائیں گے، ہاتھ خالی ہے آئیڈیا بھی کم آئیں گے۔ صلوات پڑھی محمد وعلى یہ طریقہ بتا، کاغذ قلم لکھ لیں، لے لیں تو آئیڈیاز آنا شروع ہو جائے گا۔ ہاتھ اور برین کا پروردگار نے تعلق ہے، اللہ نے قلم کا قسم کھایا، قلم لے لیں ہاتھ میں، فکر آتی چلی جائے گی، فکر آتی چلی جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے گولز لکھ لیے بس، نہیں، گول لکھنا کافی نہیں ہے۔ اب گول میں جو کامیابی ہوتی ہے، مثلا آپ نے گول بنا لیا ایجوکیشن میں، مجھے پورا قرآن یاد کرنا ہے، میرا گول ہے، بہت اچھا گول ہے، حافظہ بھی تیز ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اور حافظ قرآن اگر باعمل ہو تو قیامت کے دن ہزاروں لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد اور قبر میں حافظ قرآن جو ایک تنہا نہیں ہوگا، یہ سارے سورے جو اس کی مددگار ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کے فرینڈ ہیں۔ تو آپ نے گول بنا لیا مجھے قرآن مجید یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے لیے یہ نہیں کہ صرف لکھنا کافی ہے، پلاننگ کرنی پڑے گی، پلاننگ، میجرمنٹ،
گول میں میجرمنٹ بہت اہم ہے، پلاننگ. یہ گول کتنے سال کا ہے؟ ہاں مثلا قرآن میں کتنے سال میں یاد کر سکتا ہوں؟ اب بھی دیکھیں قرآن میں کتنی آیتیں، جتنی آیتیں اس کا حساب کریں میں روزانہ کتنی آیتیں یاد کروں. تو روزہ اگر میں نے 6 آیتیں کی، 10 آیتیں کی تو اتنے مہینے میں مجھے قرآن یاد ہو جائے گا. اب گول سیٹنگ یہ ہے، اس کی ڈیڈ لائن بہت اہم ہے. جو بھی گول بنا اگر ڈیڈ لائن آپ نے نہیں رکھی آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں. ایسے ہوا میں ہوں گے، ہوا میں خیال میں ہوں گے، لیکن عمل میں جب تک آپ نہیں آئیں گے، جب تک ڈیڈ لائن نہیں رکھیں گے. آپ نے ڈیڈ لائن رکھی 1 سال، 1.5 سال، 2 سال میں مجھے قرآن یاد کرنا ہے، تو اب اس کے لیے کیا آپ نے کیلکولیشن کرنا ہے کہ دن میں اگر 10 آیتیں میں نے یاد کی تب میں کامیاب ہوں گا. اب اگر آج ایک دن میں آپ نے 10 آیتیں یاد نہیں کی، اگر ایک دن میں فیل ہے تو ہفتے میں فیل ہے، اگر ہفتے میں فیل ہے مہینے میں فیل ہے، اگر مہینے فیل ہے تو سال میں فیل ہے، پوری عمر فیل ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. یہ ڈیڈ لائن، خواہشات تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مگر وہ ڈیڈ لائن نہیں رکھتے. اور ڈیڈ لائن کے بعد عمل ہے، عمل. عزیزان گرامی اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں قرآن میں سب سے زیادہ جو آیتیں ہیں کس بارے میں؟ عمل میں. 600 آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں، 600. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. 600 مرتبہ اللہ نے جس چیز کی اہمیت دی ہے وہ ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے. ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے. اگر انسان کا ایمان نہیں تو حیوان سے بدتر ہے. اگر انسان کا عمل نہیں، نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت. ایمان اگر عمل کے بغیر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، عمل بھی اگر ایمان کے بغیر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اس لیے قرآن کریم میں 600 مرتبہ اللہ نے کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان بھی تمہارے پاس ہو اور عمل صالح بھی تمہارے پاس ہو، ورنہ دنیا میں تم ناکام رہو گے نہ آخرت میں. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. یہ کامیابی کی شرط ہے، ایمان اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. اب آپ نے دیکھا گول سیٹنگ میں کیا ہے؟ گول سیٹنگ میں یہ کہ ڈیڈ لائن ہونی چاہیے کہ اتنے دن میں یہ میرے ہفتے کے گول ہے، یہ میرے دن کے گول ہے اور یہ میرے سال کے گول ہے. انہی گول، اصل جو خوشیاں ہیں آپ کو کب ملتی ہیں؟ جب گول کو اچیو کرتے ہیں. خوشی اسی کا نام ہے. آپ دن میں ہزاروں خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے گول بنا لیا. ہر دن میں دنیا میں جہاں جتنے مومنین کی مدد کر سکتا ہوں، کن کی؟ مرحومین کی مدد کر سکتا ہوں. کر سکتے ہیں آپ؟ بے شک کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. جتنے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں مومنین، آپ یہاں بیٹھ کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے دعا بھی دیں گے. کیسے؟ ہر دن نماز مغرب عشاء کے درمیان نماز وحشت پڑھ دیں. بہترین مدد ہے مردے کی قبر کی پہلی رات. اور کہیں تو بیچاری اولاد بھی اور ماں باپ کے لیے نماز وحشت نہیں پڑھتی، انہیں طریقہ نہیں آتا. سب سے زیادہ مردے کو پہلی رات قبر کے جس چیز کی ضرورت ہے وہ نماز وحشت ہے. اور کتنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے، نہیں، ماں باپ کا بھی قصور ہے. نماز وحشت کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، 3-4 منٹ کا کام ہے. نماز وحشت پڑھتا ہوں قربت نہیں اللہ، سورہ الحمد، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسرے رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھ لیں، اس کا ثواب مرحوم کو دے دیں. اب اگر آپ یہ عادت ڈال دیں ہر دن نماز وحشت پڑھیں، کوئی نہ کوئی مومن تو دنیا میں بیچارہ انتقال کرتا ہے نا. آپ کے جو مومن بھی آج اس دنیا سے چلا گیا اس کا ثواب اسے ملے. اب آپ دیکھیں پوری کائنات کے مومنین کی آپ مدد کر سکتے ہیں 5 منٹ صحیح خرچ کر کے. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. اور کبھی بہت خوشی ہوگی، مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی مومن بہت گہرا مومن ہے، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، وہ بیچارہ مر گیا، ہمیں پتہ دیر سے چلا. اب اگر ہم ہر روز نماز وحشت نہیں پڑھتے تو کبھی بہت قریبی دوست کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے. ہم یہاں پر ہیں، وہ بیچارہ پاکستان میں مر گیا، بہت اچھا دوست تھا. تو افسوس ہوگا کہ کاش ہمیں پتہ چلتا، ہم قبر کی پہلی رات تو اس بیچارے کی کچھ مدد کرتے. لیکن اگر عادت ڈال دی کہ ہر دن یہ 5 منٹ کا کام کر لیا تو کبھی افسوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہر دن آپ پڑھ رہے ہیں. جو بھی مومن دنیا سے جا رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. یہ خود گولز ہے جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن یقیناً آپ کو خوشی ملے گی. اسی طرح سے عزیزان گرامی بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اپنے گول بنا لیں. روزانہ سورہ الحمد 70 مرتبہ پڑھیں آپ.
اور اس کو دوسرے کو بھی ثواب دے سکتے ہیں, جو مرحومین کو بھی, اور اس سے مریضوں کی شفا بھی کر سکتے ہیں. اگر عادت ہو جائے آپ کو کہ ہر روز اگر کوئی دعائے توسل بھی پڑھے اور 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے, 40 دن سے زیادہ گزر ہو جائے, تو کیا ہوگا, خود خدا اسے اثر دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پانی دم کر کے دے دیں, اگر ہر دن آپ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں, یقین جانیے خدا آپ کو یہ طاقت دے گا کہ آپ پھونک دیں گے, مریض کو شفا مل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تجربہ کیا لوگ محمد وآلہ محمد. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد. بغیر پیسے کے آپ ایک مومن کی مدد کر رہے ہیں نا, دوائی سے بچا رہے ہیں اس کی زندگی. واقعی سورہ الحمد میں اتنی طاقت ہے کہ مردہ اگر اس کو موت نہیں ہے تو وہ بھی زندہ ہو سکتا ہے, ہر بیماری سے شفا مل سکتی ہے اگر یہ آپ عادت ڈال دیں, گولز بنا لیں. اس سے دنیا کے گولز ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ آپ خود دن کے گول کتنے, آپ کے ہفتے میں کیا چیز, جیسے آپ نے گول حاصل کر لیا آپ کو خوشی. اب سورہ یاسین کا جب آپ کو یاد ہو جائے گی آپ کو خوشی ہو جائے گی. سورہ رحمان آپ نے یاد کر لی, خوشی ہو جائے گی. سورہ واقعہ یاد کر لی, سورہ واقعہ کا کیا فائدہ ہے, سورہ واقعہ کا یہ فائدہ ہے کہ کبھی آپ فقیر نہیں ہوں گے. سونے سے پہلے سورہ واقعہ سن لے, کبھی آپ محتاج نہیں ہوں گے. یہ تجربہ شدہ ہے. رزق آپ کا بڑھ جائے گا. ان سوروں کو یاد کرنے کے بعد آپ کے اندر خوشی آ جائے گی کہ میں نے ایک چیز حاصل کی ہے. تو گول سیٹنگ میں یہی ہوتا ہے, جتنے گول زیادہ بنائیں گے اتنی خوشیاں زیادہ ہوں گی. اگر آپ نے زندگی میں 100 گولز بنا لیے اور 100 چیزیں حاصل کر لی تو 100 خوشیاں آپ کو مل جائیں گی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. مثلا لوگ آسٹریلیا آگے خوش ہو گئے کیونکہ انہوں نے گول بنایا تھا آسٹریلیا آنا, ورنہ آسٹریلیا آنے میں کوئی خوشی نہیں ہے. انگریزوں کو جب سزا دیتے تھے ان کو آسٹریلیا بھیج دیتے تھے, ان کے لیے کالا پانی تھا, وہ روتے تھے ہم آسٹریلیا نہیں جائیں گے. ہاں جی, جو بھی مرغی کوئن کی چراتا تھا اس کو یہ آسٹریلیا بھیج دیتے تھے, یہ زیادہ کوئن کے چور ہیں. ہاں جی, تو وہ بیچارے روتے تھے ہمیں آسٹریلیا نہیں بھیجو, لیکن آپ نے گول بنا لیا ہمیں آسٹریلیا جانا ہے, تو آسٹریلیا آ گئے تو آپ خوش ہو گئے. کوئی گول غلط ہو صحیح ہو, جو بھی گول انسان بناتا ہے جب وہ گول لے لیتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے. لہذا گول اچھا بنائیں, سوچ سمجھ کے بنائیں, قرآن کے مطابق بنائیں, حدیث, عقل, فلسفے, سائیکالوجی کے مطابق, کیونکہ اگر گول غلط ہو گیا تو پوری زندگی غلط ہو جائے گی. اسی لیے جو اصل گول ہے وہ یہی میں نے پہلے عرض کیا تھا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جو ہمیں گول دیا ہے, جو سب سے بڑا گول ہے, ہمارے خلق ہونے کا مقصد ہے, وہ عبادت ہے. لہذا جو بھی گول بنائے اس میں پہلی یہ چیز ہو, اس میں اللہ راضی ہے یا نہیں. اگر اللہ راضی ہے تو وہ گول درست ہے, اگر خدا راضی نہیں تو وہ درست نہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اب گول سیٹنگ میں اب آپ نے دیکھا, اس کے بعد پورے مرحلے ہیں. پورا ایک سیمینار چاہیے کہ گول سیٹنگ خود ایک اسکل ہے. لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ایک مجلس میں ممکن 1 گھنٹے میں 4-5 گھنٹے آپ ایک پورا ایک سیمینار بتایا جب واقعی ٹیکنک ہے, واقعی اسکل ہے, جس میں آپ کے اندر جو چھپی ہوئی طاقتیں وہ ظاہر ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے, ہم نے خود اس کی اسٹڈی کی ہے کہ جو ڈل آدمی ہے نا وہ بھی ہوشیار ہو جائے گا, جو بدبخت ہے وہ خوش وقت ہو جائے گا, کیونکہ برین چلنا شروع ہو جائے گا. پوری ایکسرسائز ہے, پورا اس کا پروگرام ہے, پوری موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس کے لیے سیمینار اٹینڈ کریں تو یقیناً ڈسکور ہو جائیں گے, آپ کی چھپی ہوئی طاقتیں ڈسکور ہو جائیں گی. اب اس میں جو اہم چیز ہے گول سیٹنگ میں, اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں, یہ ماڈرن سائیکالوجی سے عرض کر رہا ہوں, کامیابی کے لیے آج جو دیکھا گیا ہے سائیکالوجی میں ایک چیز بہت اہم ہے. اگر بچے آپ چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ کے چھوٹے بچوں کو کامیابی دینا چاہتے ہیں, جوان کامیاب ہونا چاہتے ہیں, بوڑھے کا, اس کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ سیلف اسٹیم. ابھی انگریزی کا اصطلاحی ایک لفظ ہے, اس کو ہم آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں سیلف اسٹیم جتنی بڑھے گی آپ کی اتنے جلد آپ کامیاب ہوں گے جس فیلڈ میں جائیں. اب یہ سیلف اسٹیم کیا بلا ہے؟ سیلف اسٹیم یہ ہے کہ جیسے ایک بچے نے ابھی تقریر کی, آپ سب نے کہا واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو بچہ کیا ہوگا؟ خوش ہو جائے گا, اس کی سیلف اسٹیم بڑھے گی. وہ بیچارہ بچہ تقریر کر رہا ہے, کسی نے ڈانٹ کے کہا چپ جاؤ بیٹھ جاؤ, تو اس کی سیلف اسٹیم گر جائے گی. کتنے ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں کی سیلف اسٹیم خود برباد کرتے ہیں. ہاں جی, اسے اسلام نے کہا ہے سیلف ریسپیکٹ. ہماری اخلاق میں اسے کہتے ہیں عزت نفس. آج ماڈرن سائیکالوجی میں اس کا نام دیا ہے سیلف اسٹیم. کہتے ہیں لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم بہت اونچی ہوتی ہے, ہائی ہوتی ہے. وہ جو نادان ماں باپ اپنے بچوں کو دن میں 10 مرتبہ ڈانٹتے ہیں,
بے عزت کرتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم گر جاتی ہے، وہ خود کو نکارا سمجھتے ہیں، نالائق سمجھتے ہیں، لہذا وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ سیلف اسٹیم بچے کی تباہ نہ کریں، سیلف ریسپیکٹ، اسی لیے حدیث بھی اکرموا اولادکم، اولاد کا احترام کریں۔ احترام یعنی ماں باپ اگر احترام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جائے گی، بے عزت کریں گے اس کی سیلف اسٹیم گر جائے گی، بچہ ناکام ہوگا، امتحان میں ناکام ہوگا، کلاس میں، یونیورسٹی میں کہیں کامیاب نہیں ہوگا کہ ماں باپ نے اس کو بہت ذلیل کیا۔ سیلف اسٹیم اس کی برباد نہ کرے تو بچے کا ذہن زیادہ چلتا ہے۔ جیسے میں نے اس دن کا آکسیٹوسن سے برین میں ایک ہارمون نکلتا ہے جس سے بچہ آپ کا ذہین ہوتا ہے، اسی لیے اسلام نے کہا کم سے کم 20 مرتبہ اپنے بچے کو گود میں لے لو اور اس کو چومو، چھوٹے جتنا بچہ ہے اس کو پیار کی ضرورت ہے، غذا کی طرح پیار کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا آج آپ نے سنا سیلف اسٹیم بہت ضروری ہے۔ جس انسان کی سیلف اسٹیم زیادہ ہوگی وہ جلد کامیاب ہوگا، جس کی سیلف اسٹیم لو ہے وہ ناکام رہتا ہے، نامراد رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ تو ماڈرن سائیکالوجی نے بہت تحقیق کے بعد دیکھا کہ جتنے لوگ سکسیسفل ہیں وہ کیوں سکسیسفل ہیں؟ ان کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے ہاں؟ اور جو ناکام کیوں ناکام ہے ان کی سیلف اسٹیم بہت نیچے ہے۔ اب دیکھیں اسلام نے اس کی کتنی اہمیت دی ہے، اسے کہتے ہیں عزت نفس۔ اسلام کہتا ہے کہ مثلا آپ جا رہے ہیں سفر میں، فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، وضو کا مسئلہ ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، بس میں جا رہے ہیں مثلا آپ کے پاس پانی نہیں ہے، دوسرے آدمی کے پاس پانی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے یہ پانی تو دے گا مگر یہ خسیس ہے، کل احسان جتلائے گا۔ پہلے اس نے ایسا کیا ہے، تہمت نہیں لگانا ہے، وضو ایسا نہیں کرنا، لیکن آپ نے تجربہ کیا کہ یہ آدمی خسیس ہے، اگر میں نے وضو کے لیے پانی اس سے لے لیا تو کل یہ احسان جتلائے گا کہ میں نے فلاں جگہ تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ اب اسلام کیا کہتا ہے مت لو اس سے پانی، کیونکہ تمہاری عزت نفس خراب ہوگی، وہی سیلف اسٹیم خراب ہوگی، کل کسی مجمع میں کہے گا میں نے تجھے پانی دیا تھا، تمہاری سیلف اسٹیم کو نقصان ہوگا، عزت نفس۔ اسلام کہتے ہیں وہاں تیمم کرو مگر اس خسیس آدمی سے وضو کے لیے بھی پانی نہ لو، حالانکہ وضو جو ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نماز اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن خدا کہتے ہیں میری عبادت کے لیے بھی تم اپنی سیلف اسٹیم برباد نہ کرو۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزت نفس اگر تمہاری ختم ہو گئی، تمہاری شخصیت ختم ہو گئی، تمہارا فیوچر ختم ہو جائے گا، تمہارا پورا نظام جو کامیابی کا ختم ہو جائے گا۔ اپنی سیلف اسٹیم کو مضبوط رکھو، تم ہر جگہ مضبوط رہو گے، کامیاب رہو گے۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا سیلف اسٹیم کتنی اہم چیز ہے، لیکن اب ہر آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنی اپنی عزت جتنی آپ کریں گے اتنی لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب آپ بچے ہیں تو ماں باپ کے ہاتھ میں، لیکن جب آپ عقل و شعور والے ہو گئے اب آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، جتنی آپ خود کی عزت کریں گے اتنی دوسرے لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ میں اپنی عزت کتنی کرتا ہوں، کیسے پتا چلے؟ معیار کیا ہے، فارمولا کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں خود اپنی عزت کتنی کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو انسان فضول وقت کو برباد کر رہا ہے وہ اپنی عزت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ جس کے پاس ٹائم کی ویلیو نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ پر ایک پوری تقریر میں نے عرض کی تھی، جس کے پاس ٹائم کی ویلیو نہیں ہے، جو ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، کرکٹ دیکھ رہا ہے، فضول گپ شپ لگا رہا ہے، ہاں، جس نے اپنی زندگی کے ٹائم کی قدر نہیں کی، یعنی اس نے اپنی سیلف اسٹیم برباد کر دی۔ ہاں، اب دیکھیں کچھ لوگ جن کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، ان کا وقت معین ہے، برنامہ ہے، پروگرام ہے، لوگ ترستے ہیں کہ 5 منٹ ہمیں دے دیں، اور جو لوگ فضول ہوتے کہتے ہیں یہ فضول آدمی آ گیا ٹائم برباد کرنے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو ٹائم کی قدر نہیں کر رہا ہے وہ اپنی بھی قدر نہیں کر رہا، اسے اپنی عزت نہیں ہے۔ اگر جس کو اپنی عزت ہوتی کبھی ٹائم کو ضائع نہ کرتا۔ وہ بے عزت انسان خود کو بے عزت کر رہا ہے جو ٹائم ادھر کرکٹ دیکھنے میں، فٹ بال دیکھنے میں، گپ شپ میں، فضول غیبت میں، فضول ادھر کی ادھر باتیں کرنے میں، یہ سیلف اسٹیم اپنی برباد کر رہا ہے۔ یہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ ترقی وہی کرے گا جو سیلف اسٹیم اپنی بڑھائے گا، اور سیلف اسٹیم کب بڑھتی ہے؟ جب آپ اپنی وقت کو قیمت دیں کہ اس آدمی اپنے وکیل سے وقت لے لیں، آپ کو 5 منٹ دے گا، آپ سے $400 لے لے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
اس نے ویلیو بنائی ہے نا. چند سوالات کے جوابات دے گا, $400 آپ سے لے لے گا, ڈاکٹر سے آپ اپوائنٹمنٹ لے لے, آپ سے پیسے لے لے گا. دیکھیں انہوں نے سیلف اسٹیم بڑھائی ہے. اگر وہ ڈاکٹر بن نہیں سکتا تھا, اگر ادھر فضول اپنا وقت برباد کرتا, ٹی وی ڈرامے گپ شپ, تو جاہل رہتا, چپراسی رہتا, نوکر رہتا. یہ جو وکیل بنا ہے, ڈاکٹر بنا ہے, اکاؤنٹنٹ بنا ہے, کہ اس نے وقت کی قیمت دی ہے. جس نے وقت کی عزت کی اس نے اپنی عزت کی, جس نے وقت کی عزت نہیں اس نے اپنی عزت نہیں کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی لیے اللہ پاک نے وقت کی قسم کھائی. بسم اللہ الرحمن والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی, قسم ہے ٹائم کی, انسان خسارے میں. وہی لوگ خسارے میں ہے جو ٹائم کو اہمیت نہیں دیتے, جو ٹائم کو عزت نہیں دیتے, وہ خود کو بھی عزت نہیں دیتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان کرام, اور بچوں کی تربیت کے لیے کیا ہے؟ سیلف اسٹیم بڑھا کے بچوں کی تربیت کرو. ایک تو بچے نے غلطی کی, ہم نے کہا بردود ہے, تو بدبخت ہے, تو ذلیل. ایک مسئلہ ہمارا جاہلانہ طریقہ ہوتا ہے, اس کی اور سیلف اسٹیم خراب ہوتی. بچے نے خطا کی ہے, اب اس کو ہدایت دینا ہے. کیا دینا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی تو مومن آدمی ہے, تو مثلا شیعہ ہے, اہل بیت کا ماننے والا ہے, تو پڑھا لکھا ہے, تو عظیم آدمی, عظیم تیرا خاندان ہے. یہ حرکتیں ذلیل لوگ کرتے ہیں, یہ تمہارا کام نہیں ہے. دیکھو اس کی سیلف اسٹیم بڑھا دی. ایک یہ کہ خود ہی اس کو ذلیل کہا آپ نے. ایک بابا یہ تم کوئی معمولی بچے نہیں ہو, تم سید ہو, مثلا سید ہے تو تم سید ہو, تمہارا خاندان دیکھو کتنا. یہ حرکتیں یہ تو بالکل گندے لوگ, جاہل لوگ, کافر لوگ کرتے ہیں, تمہارا کام نہیں. اس سے کیا بچے کی سیلف اسٹیم بڑھے گی کہ میں معمولی نہیں. توجہ فرمائی, حالانکہ اس نے خطا کی, غلطی کی, اس کو ڈانٹیے نہیں, اس کی سیلف اسٹیم بڑھا کے اسے ہدایت دے. یہ سب سے بہترین تربیت کا اصول ہے. اور عزیزان گرامی, جن ماں باپ نے کام کیا, یہ سینما میں جانا, یہ کلبوں میں جانا, یہ شرابی, زانی, بدکردار لوگوں کا کام ہے, کافروں کا کام ہے. ہاں تم مسلمان ہو, تمہارا کام ہی نہیں نجس چیزوں میں پڑنا. اس کی سیلف اسٹیم بڑھا دی, وہ کبھی مر جائے گا یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی سیلف اسٹیم کو, اس کی ذات کو نقصان بنے گا. لیکن آپ نے ایسے مارا پیٹا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سیلف اسٹیم بڑھا کے اگر بچوں کی تربیت کریں, وہ بچے لاجواب بنتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد. علی جان گرامی, آئیے تو دنیا کی بات ہے. فکر کا تعلق, آخرت بھی بنانا تو فکر کا. دنیا آخرت میں کامیابی کی کنجی فکر. فکر کیا کریں؟ اب اگر آج اگر مجھے موت آ جائے, موت تو آنی ہے, موت سے تو کوئی فرار نہیں ہے, تو میں نے کیا جمع کیا. اگر آج مجھے قبر میں ڈال دیں تو قبر کی تیاری ہے, ساری نمازیں میں نے پڑھ دی ہیں, حج میں نے کر دیا ہے, حج واجب ہے تقریباً, یہ ہر آدمی پہ حج واجب ہے. مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں جا رہے. حج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. حدیث ہے کہ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو اور حج پہ نہ جائے اور مر جائے تو اس کی موت یہودی کی. وہ یہودیوں کے مر گئے یا عیسائیوں کے مر گئے, مسلمان کو نہیں مرے گا. پیسہ بھی ہے, آ جا بھی سکتا. حج تقریباً یہاں پر تقریباً کہہ سکتے ہیں 80% لوگوں پر واجب ہے, وجہ اس کی جو نئے لوگ ہیں ان کے علاوہ جو کما رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں. $2-3 ہزار کا خرچہ ہے. جو آنے جانے کا خرچہ حج پہ نہ جائے تو دیکھ میں نے حج کر لیا, میں نے ساری نمازیں قضا کر دی ہیں. ہاں اگر آج مجھے موت آ جائے, تصور کریں عزیزان گرامی, آج سوچیں کہ آج ہم قبر میں چلے جائیں گے, ہمارا کیا حشر ہو. یہ فکر ہے, جانا تو ہے نا, تیاری کوئی. اگر آپ آسٹریلیا جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, کتنا سوچتے ہیں کہاں جاؤں گا, ویزا کہاں سے ہوگا, ٹکٹ کہاں سے ہوگا, ایئرپورٹ پہ کون لینا آئے گا, ٹیکسی کہاں, ہوٹل کا, سب سوچتے ہیں. اب سوچیں آج تو میں یہ سفر کرنا ہے نا, مگر میں فکر نہیں کی. سب نے کرنا, مجھے بھی موت آ سکتی ہے, آپ کو بھی, کسی کو بھی آ سکتی ہے. آج اگر مجھے موت آ جائے میں کیا کروں گا؟ ہاں قبر بند ہو جائے گی, سب لوگ مٹی کے منوں کے نیچے دبا کے چلے, پھر کیا ہوگا؟ مولا علی فرماتے ہیں, تو نے سوچا ہے کبھی کیا ہوگا تیرے اس باڈی کا, تو جو باڈی کا آج پجاری ہے کہ خوبصورتی کی فکر ہے, تجھے راحت ہے, باڈی کی فکر ہے, کتنی فکر ہے ہمیں اس بدن کی, اس بدن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کے لیے تو نے کیا کیا؟ البتہ کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں, کہتے ہیں الباری و الباری و الباری و الباری کو جو ذکر کرتے رہتے ہیں, اس کی حتیٰ کہ باڈی بھی قبر میں پھٹتی نہیں ہے, ضائع نہیں ہوتی. مگر جو عام لوگ ہیں, جو ذکر میں مشغول نہیں, غافل ہیں, گناہ گار ہیں, ان کا حشر کیا ہوگا؟ مولا علی کا پورا خطبہ ہے, جب تو قبر میں چلا جائے گا, لوگ ڈال دیں گے, مٹی ڈال دیں گے, لوگ چلے جائیں گے, پتہ کیا ہوگا؟ اب پیٹ کے اندر گیسز ہیں, یہ چیزیں ہیں, گیس تو ہیں, کچھ پیٹ میں کھانا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ گیس جو ہے پاور لگاتی ہے, باہر نکال, پیٹ پھول جاتا ہے. کبھی لوگ یا دنیا میں بھی ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ لوگ خوفناک مناظر ہوتے ہیں نا. مثلا ہم نے خود بھی دیکھے تھے ایسے مناظر ایران میں کہ گیس لیک ہونے کی وجہ سے, ہیٹر کی وجہ سے لوگ مر گئے, گرمی کی وجہ سے ان کی لاشیں
پھول گئیں، اور سب سے پہلے کیا کہ آنکھیں پھٹ کر ان کی باہر آ جائیں۔ بالکل قبر والا منظر ہم نے دیکھا۔ قبر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے، گیس پیٹ میں ہوتی ہے، سب سے کیا ہوتا ہے، یہ آنکھیں پھٹ کے باہر آ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا تھا کہ تو کہہ رہی ہے کہ میری آنکھیں حسین ہیں، تجھے شیطان نے بھٹکایا ہے، تجھے پتہ ہے سب سے آنکھیں بھٹ کے باہر آ جائیں گی۔ تو کہہ رہی تو میں حسین ہوں، حسین کیا؟ انسان قبر میں جائے 3 دن کے بعد ایسی بدبو آئے گی کہ کوئی قریب نہیں آئے گا، اب اس کے بعد پیٹ پھٹے گا کہ پیٹ میں گندگی، یعنی ہم نے فکر کیا ہم کیسے وہاں گزارا کریں گے، کیسے کون سی چیز ہمیں مدد کرے گی۔ اس کے بعد مولا علی کہ تمہارا پیٹ پھٹ جائے گا، پیٹ میں کیونکہ غلاظت ہے یہ پیٹ پھٹے گا۔ پھر قبر کے کیڑے، امام فرماتے آئیں گے تیرے ناک میں داخل ہو جائیں گے، آنکھ سے نکل آئیں گے۔ کون سا عمل ہے جو قبر کے کیڑوں سے بچائے گا، بچھوؤں سے بچائے گا، سانپ ہے، قبر کہتی میں اندھیری ہوں، وحشت ہے، کیا ہم نے کون سا عمل کیا ہے جو قبر میں ہمیں کام آئے گا؟ عزیز یہ فکر ہے میں نے کیا عمل کیا، جو بھی اعضاء گناہ جس ہاتھ سے اگر گناہ کیے ہیں یقیناً ہاتھ بھی ضائع ہو جائیں گے، اس کو کیڑے کھائیں گے، یہ خاک میں مل جائے گا، کیونکہ خاک کا کام ہے ہر نجس چیز کو پاک کرنا۔ اگر ہمارے اعضاء نجس ہیں یقیناً یہ قبر میں خاک ہو جائیں گے۔ صرف اولیاء خدا ہیں جن کے ہاتھ پاک ہیں، آنکھیں پاک ہیں، یا توبہ کر کے مرتے ہیں یا ہمیشہ ذکر الباری میں ہوتے ہیں، ان کے بدن کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن عام انسان کا یہ حال ہوتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا اس کے بعد کہ ملک الموت آئیں گے، ملک الموت ہماری روح نکالیں گے، کیا کس طرح سے عذاب کے فرشتے کچھ لوگوں کی روح نکالتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کون سے فرشتے آئیں گے؟ ہم نے فکر کیا کہ ہم اتنے نیک ہو گئے کہ رحمت کے فرشتے آئیں، عذاب کے فرشتے آئیں گے تو آ کے گرز لے کر آئیں گے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا بچا کا کوئی بندوبست ہے؟ یہ فکر ہے نا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر منکر نکیر آئیں گے، منکر نکیر کا پہلا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری، کہاں سے جوانی، یعنی ساری جوانی کے گناہ سامنے لے آئیں گے، اور رزق کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، ان سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ یہ سب فکر ہے عزیزان گرامی، جو انسان فکر کرتا ہے وہ کبھی پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ جو روزانہ موت کو یاد کرے، اسی لیے حکم ہے کہ 20 مرتبہ موت کو یاد کریں گے، اگر اس دن مر گئے تو خدا آپ کو شہید کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا کہ فکر سے دنیا میں عظیم ترین انسان بن سکتے ہیں، سائنسدان، ڈاکٹر، اکاؤنٹنٹ، جو بھی چاہیں بن سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ولی خدا بن سکتے ہیں اگر فکر کریں۔ شہید کا رتبہ تمہیں خدا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ معصوم نے فرمایا اگر تم 20 مرتبہ موت کو یاد کر تو سچے مانو، اسی لیے فرمایا کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ بہرحال ایران میں ہے، ہمارے کوئٹہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کچھ مومنین ایک پرچہ، ایک کپڑا لے کے رکھتے ہیں، وہ کپڑا ملتا ہے ایران میں، کیا کہ 40 مومنین سے سائن لے لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ صرف سائن لے لیں، اوپر لکھا ہوتا ہے اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا، جو نماز جماعت جنازہ میں پڑھتے ہیں، خدا اس مومن کا مجھے صرف یہ پتا ہے کہ یہ مولا علی کا ماننے والا، یہ خیر کے کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں 40 مومن اگر کسی گنہگار کے جنازے میں آ کر کہہ دیں اے میرے اللہ یہ اچھا آدمی تھا، تو ان 40 کی وجہ سے خدا اس کے بخش دیتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل عزیز۔ خدا بہانہ چاہتا ہے، چھوٹا بہانہ مل جائے خدا بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اب اسی طرح سے یہ کپڑا ملتا ہے کفن کا، 40 مومن یا کتنے مومن سے لکھوا نہیں سکتے؟ لکھوا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کتنے لوگوں نے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اپنے بچوں کو یہاں قرآن نہیں پڑھا رہے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی تو حج بھی صحیح نہیں ہوگا، کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ایک بچہ جو ہے وہ پڑھ بھی رہا ہے آن لائن قرآن، میں نے اعلان کیا تھا رمضان میں، الحمدللہ کئی بچے جو ہے پرس کے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں کا ایک بچہ پڑھ رہا ہے آن لائن۔ انشاءاللہ اس بچے کو آپ سنیے، ابھی اس نے سٹارٹ کیا ہے، قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، اور قرآن کے ساتھ جو ہے نا 4 زبانیں بھی سکھا رہے ہیں آپ کو، 4 زبانیں آپ کے بچے سیکھ جائیں گے، یعنی اردو، فارسی، عربی اور انگلش، قرآن کے سارے الفاظ کی میننگ اور قرآن کا ترجمہ بھی۔ اور الحمدللہ ایک بچہ جو ہے کافی ہوشیار ہے، انشاءاللہ ان کے والد کو میں نے کہا تھا کہ تم ڈیمونسٹریشن بھی دکھا دیں تاکہ اور بچوں کو بھی شوق ہو۔ یہ آن لائن پڑھا رہے ہیں، کئی ٹیچرز ہیں پاکستان سے بھی، اور ہم نے کم سے بھی انتظام کیا ہے کہ جو بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے آن لائن آپ گھر بیٹھ کے نا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ لینگویجز بھی، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے آکسفورڈ اور کیمبرج کا جو ایگزام ہوتا ہے GCSE کا، وہ بھی اسی کے ساتھ اس کا ایسا کورس بنایا گیا ہے کہ آپ کا بچہ GCSE یعنی میٹرک انٹر کے برابر وہ بھی کورس کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ واجب چیز ہے، نماز ہمیں درست ہونی چاہیے۔ اگر نماز درست نہیں، ہمارا کوئی عمل درست نہیں ہے۔ قرآن نہیں پڑھنا آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں خلق کیا، یہ علم حاصل کرنا واجب ہے، من المہد الی اللحد، گہوارے تک علم جو ہے گہوارے سے لے کر قبر تک حاصل کرنا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
کہ ہم فکر کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی بہتر بنا لیں اور اپنی آخرت بھی بہتر بنا لیں۔ ڈونیشن کے لیے بھی لکھ رہے ہیں کہ ڈونیشن کی بھی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تاکہ ماشاءاللہ جس طرح سے نوجوان ہمارے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے، جلوس میں بھی ہمیں اسکارس کی ضرورت ہے، جتنے نوجوان ہیں اپنے نام لکھوائیں، اور جتنے اسپیچز بھی کر سکتے ہیں جلوس میں، انگلش اسپیچز کی ضرورت ہے، تو ابھی سے نوجوان جو ہے نا 5 منٹ، زیادہ نہیں 5 منٹ کی اسپیچ جلوس میں انگلش میں کریں گے آگے، تو ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اچھی اسپیچ دے سکیں، اور انگلش کے نوحوں کی بھی وہ CD ہم لائے ہیں، تاکہ اس دن ختم ہو گئی تھی، اس میں کچھ انگلش نوحے ہیں، اس کی بھی پریکٹس کر لیں، اور انگلش اسپیچز کی ضرورت ہے۔ امام حسین کون ہے، امام حسین کی قربانیوں کا مقصد، کیونکہ جلوس کا مقصد تبلیغ ہوتا ہے، بیچ میں تو ماتم ہی اپنی زبان میں ماتم کریں گے، فارسی، اردو، عربی میں، لیکن جو لاؤڈ اسپیکر پہ انگلش میں اسپیچنگ ہوگی اور نوحہ بھی انگلش میں ہوگا، تو ہمیں کچھ اسپیکر بھی چاہیے، والنٹریز بھی چاہیے، کوئی کافی بڑا جلوس ہوگا، تو نوجوان جو اپنے وہ نام بھی لکھوا دیں جو والنٹریز ہوں گے، اور اس طرح سے ڈونیشن بھی آپ دیکھیں گے، سارے ماشاءاللہ خرچے ہو رہے ہیں، اور ہر اعتبار سے یہاں نوجوان جو ہے بیچارے 4-5 گھنٹے خرچ کرتے ہیں ہر دن پارکنگ میں، یہاں کے انتظامات میں، اور ماشاءاللہ مومنین نظر نیاز بھی دے رہے ہیں، ہر اعتبار سے بہترین انتظامات کر رہے ہیں، سارے نوجوان ہیں، اور یہی خوشی ہے کہ آپ کے نوجوان جو ہے میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل اور جیسے عرض بھی کیا تھا میں نے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے نا اپنے کانٹیکٹس ایڈریس وغیرہ دے دیں، تاکہ اس میں بہت آسانی ہوگی۔ بہت سارے پروگرام ہیں جو پورے سال بھر آپ کو ملتے رہیں گے، جابس ہیں، بہت سارے ایک اسکیم ہے کہ مومنین کو بجائے کہ کشتی میں ڈوب رہے ہیں ان کو کس طرح سے صحیح سالم بلایا جائے، تو یہ بھی شرعی آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے، تھوڑے سے فکر سے ہم ان مومنین کو بچا سکتے ہیں۔ 2500 مومنین، کوئی معمولی نہیں، 2500 حساب میں نے کیا تھا تو 2500 مومن کوئٹہ میں شہید بھی نہیں ہوئے، 2500 مومنین کئی ہمارے کشتیوں میں غرق ہو گئے، بہت بڑی تعداد، 2500، اور ہر ایک نے 15-20 لاکھ دیے۔ آپ ان کی جان بچا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے فکر کیا یا معلومات کی ہے، دیکھیے یہاں بہت آسان ہے ایگریکلچر ویزا ملنا، ایگریکلچر زمین بھی آپ لے سکتے ہیں کسی چھوٹے شہر کے قریب، ہم نے اس کی انکوائری بھی کی ہے، 1 ایکڑ $1000 میں، اگر 100 ایکڑ آدمی، ایک آدمی 20 ایکڑ 100 ایکڑ لے لے، یہ بہترین انویسٹمنٹ بھی ہے۔ ایک مومن نے جو بہت بڑا یہاں بلڈر بھی، اس نے بتایا مولانا میلبرن میں میں نے 15 سال پہلے ایک زمین لی تھی 5000 کی، 5000-6000 کی، اس وقت وہ ہوگی $1,00,000 کی 10 سال میں، وہ کیونکہ شہر کے اس نے قریب لی تھی، پہلے ایگریکلچر لینڈ تھی، اب ریزیڈنشل میں تبدیل ہو گئی، یعنی یہ بہت اچھا انویسٹمنٹ بھی ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، اور اس پہ 100 ایکڑ پہ 5 ویزے ملتے ہیں، آرام سے آپ 5 اپنے بھائیوں کو بلا سکتے ہیں، وہ لوگ بھی وہاں سے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی تیار ہیں، لیکن یہاں پہ ہم آرگنائز ہو جائیں، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک تو کمپنی بھی بنائی ہے، اس میں سب لوگ آپ شریک ہو جائیں تو کتنے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے، متحد ہو کے سب کچھ کام ہو سکتا ہے، الگ الگ کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ 2500 لوگ بیچارے غرق ہو رہے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں، اگر ان کو طریقہ بتایا جائے کہ بابا اس میں نہ آئیں، اس میں خطرہ ہے، کتنے لوگ غرق ہو گئے، تو آرام سے لوگ جو ہے اس طرح سے آ سکتے ہیں۔ اب یعنی 5 آدمی مل جائے، 20-20 ہزار، وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہوگا، چھوٹے گاؤں کے قریب لے لیں، 3 کلومیٹر سے لوگوں نے کہا دور نہ لیں، مولانا 3 کلومیٹر اگر کسی چھوٹے شہر کے قریب لی تو وہ انشاءاللہ 10 سال کے بعد کیا ریزیڈنشل ایریا میں ہو جائے گی۔ آج 1000 ایکڑ ہے، وہی آپ کی آرام سے 50,000 میں، اتنی بڑی انویسٹمنٹ لینڈ میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ ہم نے مدرسے کی زمین لی تھی مثلا ڈیفینس میں 10 لاکھ کی، اس وقت وہ 2 کروڑ کی ہے، ہر جگہ دنیا میں یہ ہوتا ہے، یعنی بالکل اس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، زمین ہر جگہ۔ ہم نے مشہد میں ایک مدرسہ لیا تھا 15 ملین کے، اس وقت 1000 ملین کا ہو گیا، ہر جگہ لینڈ کا یہی اصل ہے، بیسٹ انویسٹمنٹ ہے جس میں کوئی خطرہ بھی نہیں، یہاں کوئی زمین چوری بھی نہیں ہوتی، آپ زمین ایگریکلچر لے لیں، ادھر آپ کے بھائی آ جائیں گے۔ 100 ایکڑ پہ 5 ویزے، ہمارے کراچی والے لوگ ہیں چپٹن، انہوں نے اس طرح سے ویزے نکالے بھی ہیں، طریقہ بھی بتایا، آرام سے ہم لوگوں کو لا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، کم سے کم ہمیں ڈیٹا ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹری بنائیں، کوئی جوان مل کے اس کو ڈائریکٹری، انشاءاللہ ان جوانوں سے کہیں گے ڈائریکٹری ہونی چاہیے، ہمارے پاس کتنے کارپینٹر ہیں، کتنے انجینئر والے ہیں، کتنے ہمارے پاس بزنس مین ہیں، کتنے، تاکہ اتنے، ابھی گوشت حلال کا مسئلہ، ابھی کچھ لوگ جو ہے گوشت حلال لا رہے ہیں، جو انکوائری کی کہ گوشت جو مرغی مل رہی ہے آپ کو اکثر حلال نہیں ہے۔ اب شیپرٹن سے کچھ مومنین بیچارے خود ہاتھ سے ذبح کر کے لا رہے ہیں، لیکن آپ کا ایڈریس نہیں ہے، پتہ نہیں، تو آپ کو بتایا جائے کہ دیکھو حلال کھائیں، حرام کھائیں گے تو آپ کی اولاد کبھی صالح نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ہم لوگ مرغیاں جو ذبح کرتے ہیں، انہوں نے خود بتایا ہے کہ مرغی جو ہے وہ ذبح حلال نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی لکھتے ہیں حلال۔ ہم نے وہاں بھی انگلینڈ میں بھی یہی کیا تھا
کہ اکثر حرام ہوتی ہے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, حرام پیٹ میں جائے گا, نہ نماز میں مزہ آئے گا, نہ دعا قبول ہوگی. اب پورا ایک بندوں نے انتظام کیا ہوا ہے, وہ بیچارے ہاتھ سے ذبح کر کے آتے, مگر آپ کا جب پتہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے آپ کو اطلاع دیں. ہزار آپ کو نقصانات ہوں گے اگر آپ ڈیٹا نہیں دیں گے. آپ کے بچے کا, آپ کتنی یونیورسٹی, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹری میں داخلہ لے سکتا ہے, مجھے پتا ہے کتنی یونیورسٹیوں میں کوئی فیس نہیں ہے, بہت کم فیس ہے. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں, ہر چیز میں مدد. ڈیٹا نہیں ہوگا تو دیکھیں ہمارے پورے دنیا میں جو سب سے آرگنائزڈ قوم ہے باہر ویسٹ میں, وہ ہمارے کھوجا ہے, افریقن کھوجا ہے. ان کا ڈیٹا ہے, ایک ایک کا پتہ ہے, وہ آپس میں بزنس کرتے ہیں. اور اس وقت ماشاءاللہ امریکہ میں, یورپ میں بیسٹ بزنس مین ہے, بہت کامیاب بزنس مین ہے. ورلڈ فیڈریشن دنیا میں رجسٹرڈ ہے, یو این اے میں رجسٹرڈ ہے, کیونکہ آرگنائزڈ ہے. آپ کی تعداد ان سے 10 گنا زیادہ ہے, مگر آرگنائزڈ نہیں ہے. آرگنائز اگر ہم نہیں ہوں گے, ڈیٹا نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں. ہماری کوئی حیثیت نہ آپ کے ووٹ کا پاور کا ہوگا, نہ آپ کی کوئی حیثیت ہوگی. آپ کے 20,000 ووٹ ہیں اس میل پر میں, اس سے زیادہ ہے. ہم آرگنائز ہوں گے تو ہم کسی پارٹی سے بھی بات کر سکتے ہیں, ہمارے پاس 20,000 ووٹ ہے. جب ہم متحد ہوں گے, ہمارے لیے اسکول بنانا کوئی مشکل کام نہیں. اگر ہم سب متحد ہو جائیں, کسی بھی پارٹی کے پاس جائیں گے, ہم ووٹ دیں گے, ہمیں اسکول بنا کے دو, اور انشاءاللہ ایک ایم پی آنے والا بھی ہے, وہ سب ہمیں بنا کے دیں گے. لیکن جب ہم متحد نہیں ہوں گے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی, پہلا مرحلہ بچوں سے بھی کہا ہے, بچے کیونکہ بہت مشغول ہیں باہر پارکنگ میں, ادھر کچن میں, ادھر. آپ سب لوگ وظیفہ سمجھیں کہ ڈیٹا دیں, ہر ایک اپنا ڈیٹا دے. اس سے ہماری طاقت ہوگی, اس سے ہماری قوت ہوگی, اس سے ہمارا اسکول بنے گا. جیسے میں نے کہا کہ اس سے 10% آپ کے بل میں کٹنگ ہوگی, پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اب 10% سالوں میں آپ کا $1 ملین بن جائیں گے جو مفت میں آپ کے. اس سے ہم ایک انشورنس اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں. اگر فرض کریے 1000 آدمی جو ہے ہمیں ڈیٹا مل جائے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ سے انشورنس لیں گے. انشورنس میں کتنے پیسے آپ لٹا رہے ہیں. اگر انشورنس بلکہ گاڑی کی انشورنس اس کے بغیر نہیں چلا سکتے, گھر کی انشورنس, ہم اپنی انشورنس کمپنی بنائیں تو ہم 4 امام برگاہ یہاں بنا سکتے ہیں. ہم پیسے دوسروں کو دے رہے ہیں, یعنی ہم متحد نہیں ہیں. ایک انشورنس اگر 1000 آدمی آ جائے, ابھی ایک انشورنس کمپنی کھڑی ہو سکتی ہے. اگر 1000 آدمی انشورنس لے لیں, اور اس میں یہ ہوگا جو مومن انشورنس لے گا, ہم اس سے مثلا 10% 5% جو پیسہ ہوگا آپ کی امام برگاہ کو ملے گا, اسکول کو ملے گا. یہ ساری چیزیں یہاں آسان ہے. پاکستان کی طرح نہ رشوت ہے, نہ پارٹی بازی ہے, نہ سفارش ہے. بالکل یہاں ہر چیز 2+2 4 ہے. مگر آپ متحد ہو جائیں, یونائٹ ہو جائیں, اور کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے تفرقہ ہو, آپس میں لڑائی ہو, جھگڑا ہو. اس کو, یہ زہر ہے, یہ قاتل ہے, یہ دشمن ہے. اتحاد سے ہر جگہ مومنین مارے جا رہے ہیں. اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. اس کا ہماری اپنی انشورنس کمپنی ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے. اس کے ذریعے سے آپ کے, جیسے میں نے کہا, آرام سے 10% آپ کے بل بچیں گے, انہی میں سے پیسہ جو امام بارگاہ میں جائے گا. انشورنس آپ کو ملے گی مومنین کمپنی سے, اسی کے پیسے سے آپ کے اسکول کھڑے ہو جائیں گے. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں جب ہم ایک ہو جائیں, جب ہم متحد ہو جائیں. اور پہلا مرحلہ ڈیٹا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ہونا چاہیے, آپ کو حلال ملے گا. انشاءاللہ پروگرام یہ کہ ہم اپنی سوسائٹی بنائیں, یہ بھی کامیاب. ابھی میں نے بات کی ہے, بلڈر سے بات کی ہے, خود گورنمنٹ جو ہے اس کو بہت ہمت دلاتی ہے, ادھر سے بھی ڈونیشن ملتا ہے. ہم ایک اپنی سوسائٹی بنا سکتے ہیں 500 گھروں کی. انشاءاللہ یہ پلان بھی ہو سکتا ہے. بالکل بحث کی ہے, وکیلوں سے کی ہے, چائنیز لوگوں نے اپنے ٹاؤن بنائے ہیں, دوسری کمیونٹی نے, اور گورنمنٹ نے بہت ہیلپ کی. اس میں بہت گورنمنٹ ہیلپ دیتی ہے. اگر ہم مل کے ایک سوسائٹی بنائیں, گورنمنٹ ہمیں جو ہے زمین تقریباً آدھی قیمت میں دیتی ہے, اسکول وہاں فری ہے, کمیونٹی سینٹر فری ہے, پارک فری ہے, جم اپنے کو گورنمنٹ دے گی. اس میں ہم اسلامی بنا سکتے ہیں, خواتین کا الگ, مردوں کا الگ, اسلامی لحاظ سے, کیونکہ ہم ہی بلڈر ہوں گے. یہ ساری فیسلٹیز ملیں گی اگر ہم ایک ہوں گے, متحد ہوں گے, ڈیٹا ہوگا. اگر ہم ایک نہیں ہوں گے, 12 سال سے آپ رہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. حتیٰ کہ آپ کا ٹیکس بھی واپس نہیں آ رہا, جو ٹیکس بھی ہے وہ بھی آپ واپس کر سکتے ہیں. ٹیکس ڈیڈکشن کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ ٹیکس دے رہے ہیں, وہی ٹیکس امام بارگاہ میں دے سکتے ہیں. وہی ٹیکس جو آپ دے رہے ہیں, اس سے جو ہے گفٹ کا آئٹم ہے, بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ گفٹ دیں, مثلا یہ انگلینڈ میں بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, ٹیکس ہے, وہ بھی مدرسے میں یا اپنے امام بارگاہ میں دے سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. انفارمیشن عزیزو بہت اہم ہے. اس زمانے میں انفارمیشن ہی سے ایک آدمی تاجر بنتا ہے, ایک آدمی بیکار بنتا ہے. کچھ نہیں, اس کی انفارمیشن ہی ہوتی, کون خریدار ہے, کون بیچنے والا ہے, بزنس مین کیا, ایکسپورٹ کیا, امپورٹ کیا. یہاں پر یہ ساری لوگ رہ رہے, ان کو بالکل بیسک بیچاروں کو انفارمیشن کا پتہ نہیں کہ آپ اپنی ٹیکس اگر چیریٹیبل آرگنائزیشن میں دے دیں. ابھی تک کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن ہمارے پاس نہیں ہے رجسٹر. دیکھیں 12 سال سے ہم لوگ ہیں, اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے.
ایک چیریٹی ہمارے پاس نہیں ہے رجسٹر جس کو ٹیکس پھر گورنمنٹ اسے واپس دیتی ہے. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, ہم متحد ہو جائیں. امام حسین کا مشن بھی یہی ہے, پیغام بھی یہ ہے, حل من ناصر ینصرنا کا پیغام. آج ہر دن ہم شہید دے رہے ہیں, ہر دن. دیکھیں کوئی دن نہیں جہاں شہید نہ ہو, کوئی اسپتال میں شہید ہو رہا ہے, کوئی روڈ پہ شہید ہو رہا ہے. لہٰذا ہمیں زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ متفق ہونے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, فکر کی توفیق عطا فرمائے, متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جوانوں کو حقیقی عاشق امام زمانہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 10 مرتبہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا جب مولا حسین گھوڑے سے اتر گئے, دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے, بازوؤں کو چھوم کے فرمایا, ہائے عباس ہائے عباس میری کمر ٹوٹ گئی, ہائے عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عزادارو عباس صورت و سیرت میں حیدر کرار عباس. عزادارو جب آپ پانی کو دیکھتے ہیں آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے, مگر جب عباس نے پانی دیکھا اپنی تصویر نظر نہیں آئی ہو. سکینہ کا معصوم چہرہ نظر آیا, پانی نہیں پیا, مشکل کو بھرا اور خیمے گاہ کی طرف. ظالموں نے کہا پانی حسین کے خیمے میں نہ جانا, چاروں طرف سے حملہ کیا. ایک بہادر گرنے لگا, مشکل کو دوسرے بہادر کی طرف. ظالموں نے حملہ کیا, دوسرا بہادر گرنے لگا. عباس نے مشکیزہ کو دانتوں سے دبا. اب عباس کے ہونٹ عباس نے دعا مانگی, اے میرے اللہ مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں. او میرے اللہ کسی طرح سے یہ پانی حسین کے پیاسوں تک پہنچ جا.
عزادارو عباس کی دعا ختم ہوئی، ایک تیر آگے مشکیزہ میں لگا، سینے میں داخل۔ اب عباس نے دوسری دعا مانگی، میرے اللہ تو اپنی مصلحت کو بہتر جانتا، اگر پانی خیمے میں نہ گیا، اب میری دوسری دعا سن لے، اے میرے اللہ اگر پانی خیمے میں نہ گیا تو میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے، معصوم بچے انتظار میں ہمارا چچا پانی لائے۔ عزیزوں، گویا خدا نے کہا عباس امتحان کا وقت ہے، تیری دعا پہلی بھی رد نہیں مگر تیری پہلی دعا کا اجر ہم تجھے یہ دیں گے، ہم نے تجھے قیامت تک، ہم نے تجھے کائنات میں قیامت کے لیے باب الحوائج بنا دیا، اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی دعائیں قبول۔ آج باب الحوائج کے مسائل، عزیزو امام زمانہ فرماتے ہیں اس مجلس میں میں ضرور آتا ہوں جس میں میرے چچا عباس کے مسائل پڑے۔ امام زمانہ مجھے نہیں معلوم اس وقت کربلا میں ہے یا نجف میں، مولا جہاں بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم گنہگاروں کی مجلس میں آئیے، آپ کے آنے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے آنے سے مریضوں کو شفا ملے۔ اے عزیزو عباس گھوڑے سے گرے، زینب کی فریاد بلند ہوئی، حسین یہ کیا ہو رہا ہے؟ علم کبھی دائیں جھکا کبھی بائیں جھکا، اب تو علم گر گیا۔ حسین کی آواز آئی، زینب میرا عباس گر گیا، میری قبر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین عباس کی لاش پہ آئے، عباس کا سر گود میں لیا، عباس نے فرمایا مولا آپ نے بڑی زحمت کی، مولا جب آ گئے تو میری ایک تمنا ہے، کہو عباس تیری کیا تمنا ہے؟ عباس نے فرمایا مولا اماں نے بتایا تھا جب میری ولادت ہوئی تھی، جب میں پیدا ہوا تھا، سب سے پہلے آپ نے مجھے ہاتھوں میں لیا تھا، سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی، تمنا ہے کہ موت سے پہلے آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کروں، مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو، کیا ادب کے جملے گئے ہوں گے، مولا اگر زحمت نہ ہو، ابا کے دامن سے میرے آنکھ کا خون صاف کر دے، اور یہ جملہ کہا ہوگا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا، اگر بعد سلامت ہو۔ مولا حسین نے خون صاف کیا، عباس نے جی بھر کے زیارت کی، مولا حسین نے فرمایا عباس اب میری بھی ایک تمنا ہے، تیری پوری زندگی گزر گئی، تو نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، کبھی مولا کہا، کبھی آقا کہا، کبھی امام زمانہ کہا، عباس آج مجھے بھائی کہہ کے سینے سے لگا دے۔ عباس کی آواز آئی مولا آپ فاطمہ زہرا کے لال، میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا۔ مولا حسین نے فرمایا عباس میں امام کی حیثیت سے
حکم دے رہا ہوں مجھے بھائی کے سینے سے لگا. عجب نہیں عباس کی لاش تڑپی ہو مدینے کی طرف منہ کیا ہو. اماں مجھے معاف کر دینا. اماں تجھ سے وعدہ کیا تھا او مرتے مر جاؤں گا کبھی حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکاروں گا. مگر اماں اب امام حکم دے رہے ہیں میں مجبور ہوں. عجب نہیں یہ غبار اٹھا ہو ایک کالے برقعے میں بی بی آئی ہو اس نے عباس کا سر اپنی گود میں لیا ہو اور فرمایا عباس مجھے پہچان میں فاطمہ زہرا ہوں. تو نے وفا کی حد کر دی مجھے ابا کہو حسین کو بھائی کہو. ماتم حسین